الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله علی امام منست منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی زمین بگام منست منم بگام علی زمین بگام منست منم بگام علی فلک بدام منست منم بدام علی برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ گزشتہ جمعہ کا تسلسل ہے۔ جس طرح ہم نے حضرت سیدنا مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا کا پچھلے جمعہ تذکرہ کیا تھا، وہی تذکرہ رواں اور دواں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کے مناقب، فضائل بے حد بے شمار، جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جتنی صحیح احادیث اور آیات حضرت علی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں نازل نہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ جتنی
درست صحیح احادیث حضرت علی کی فضیلت میں آئی ہیں، اتنی کسی دوسرے صحابی کی فضیلت میں نہیں آئی۔ جتنے فضائل ان کے بیان ہوئے ہیں اتنی کسی دوسرے کے بیان نہیں ہوئے۔ یہ بات آگے چل کے کچھ میں باتیں عرض کروں گا تو آپ کو یہ بات فائدہ دے گی جو میں نے کہی ہے، اس لیے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی کچھ آیات، زیادہ آیات فضیلت کے اعتبار سے وہ بھی حضرت علی کے بارے میں ہیں۔ اس کی وجوہات بے شمار ہیں۔ بہرحال تو قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی، آپ کو پتہ ہے عیسائی کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ توحید خداوندی کے اس بات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ سے جھگڑ رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے پاس حقیقت حال کا علم ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں ایسا ہے نہیں، انہیں بھی پتا ہے، اس کے باوجود یہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو پھر اس کا علاج یہ ہے فقل، آپ اب کہیے، اعلان کیجئے، ان کو صدا دیجئے، تعالو، آؤ میدان میں۔ وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو فرمایا پھر آؤ، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ حضور کی زبان سے اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بنفس خود، بنفس نفیس، ہم خود میدان میں آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ پھر جب تم اور ہم مقابل آ جائیں گے کیا کریں گے؟ نبتہل، پھر ہم بد دعا کریں گے، مباہلہ جس کو کہتے ہیں، جو جھوٹا ہے، نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر تم بھی کہو جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت، ہم بھی یہی کہیں گے، پھر ابھی حق حق ہو جائے گا، باطل بالکل ہر چیز عیاں بیاں ہو کے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ تو ہے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ اب حضور نے اس قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیٹوں کو لانا ہے، اور حضور کا بیٹا ہے کوئی نہیں، یہیں سے ہی خدا نخواستہ دعویٰ اڑ جاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے نا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں،
تو حضور کا بیٹا اس وقت کوئی موجود نہیں ہے جس وقت مباہلہ ہو رہا ہے. اب حضور نے فرمایا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کس زوجہ پاک کو لاتے ہیں خواتین کی جگہ پہ. تیسرا جملہ ہے کہ انفسنا، ہم اپنا نفس، اپنی ذات لاتے ہیں میدان میں. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، اپنی ذاتیں لاتے ہیں. لیکن اس قرآن مجید کی آیت میں یہ تین چیزیں، بیٹے، خواتین اور خود، حضور نے کیا کیا؟ ابناءنا کی جگہ امام حسن اور حسین کو لیا، نساءنا خواتین کی جگہ حضرت بی بی فاطمہ کو لے لیا، اور انفسنا یہاں آپ نے خود اور حضرت مولا علی کو لے لیا. اب یہ نفوس قدسیہ یہاں پر لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن قرآن مجید سے اتنا تو طے ہو گیا کہ حضرت حسن و حسین جیسے مولا علی کے بیٹے ہیں، حضور نے اختیار نبوت سے کہہ دیا یہ میرے بھی بیٹے ہیں. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسنین کریمین صرف مولا علی کے بیٹے ہیں. یہ ابن علی بھی ہیں اور ابن نبی بھی ہیں. پھر دوسرا لفظ جو ہے خواتین، اللہ اکبر، یہاں پر ایک تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر حضور کی کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو بیٹیوں کو ہی لانا تھا، تو اور 4 بیٹیاں جو آپ کہتے ہیں اگر اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی حضور کے ساتھ ہوتی. لیکن حضرت خاتون جنت کو ہی تنہا لے کے آنا، اس کا مطلب حضور کی اور بیٹی ہے ہی. یہ ہے سوال. جواب یہ ہے کہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہے، جب مباہلہ ہوا ہے، اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا کے علاوہ کوئی بیٹی دنیا میں تھی ہی نہیں. حضور کی بیٹیاں وصال پا چکی تھیں، فوت ہو چکی تھیں، لہذا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. تو خواتین کی جگہ صرف حضرت خاتون جنت کو لایا گیا. اور اپنا نفس، یہ لفظ جو ہے نفس ذات کو کہتے ہیں، ہم اپنی ذات کو لاتے ہیں. اب حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنی ذات قرار دے دیا ہے. یہ قربت کی انتہا ہے اپنی. اسی لیے حضرت علی کو کہتے ہیں نفس رسول، یعنی ذات رسالت مآب میں اس طرح گم ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں نا فلاں آدمی فنا فی الرسول ہے، فنا فی الرسول ہے. جتنے بھی فنا فی الرسول ہو گزرے ہیں یا ہوں گے، سب کا امام مولا علی ہے. اس کو ایسے پکڑ کے بیٹھیں، یہ گرم ہو جائے گا. اب یہ تو میں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اب تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر اور پیش منظر. درود پاک پڑھیں.
اللہ اکبر. یہ کتاب ہے میرے سامنے، اتفاقاً یہی ملی ہے اس وقت. اس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء. امام ذہبی اس کے مصنف. امام ذہبی وہ حدیث کی دنیا کے امام ہیں جن کو علم حدیث کے ائمہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا قول فیصلہ کن ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتے ہیں نا رائٹسٹ سجے پاسے والے، ایک ہیں لیفٹسٹ کھبے پاسے والے، ایک ہوں وچکار والے، جن کو ثالث کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جن پہ یہ بھی اعتبار کرتے ہیں. دونوں جنہیں معتبر مانے یہ ان میں سے ہیں. حضرت امام شمس الدین ذہبی، یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے. اسی آیہ مبارکہ کو بیچ میں لائے ہیں. اب حدیث جو ہے اس کے راوی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ اور ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت عامر. حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ کے دور میں کہا گیا کیا کہ تم ابو تراب کو سب کیوں نہیں کرتے؟ سب سمجھتے ہیں بڑی گالیاں. فیضی صاحب سب کسے کہتے ہیں جی؟ گالیاں دینا. تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ کس کو کہا گیا؟ حضرت سعد کو. حضرت سعد صحابی ہیں، بڑے درجے کے آدمی ہیں. انہیں ظاہر ہے اگر وقت کا حاکم ہو تو حاکم جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، بڑی پاور ہوتی ہے، اس نے کہا تم علی کو سب کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں علی کو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا. وقت کے حاکم کے سامنے یہ کہنا کہ ہرگز فلن اسبہ، کبھی بھی قطعاً علی کو برا. تانوں ہن پھڑ کے لے جاون نا ایتھے آلے چنگے چنگے مولوی بھی لکھ کے ساڈی ورگے دے آندے کہ میں اس میں ہرگز شامل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دور نہ ہوندا تے تانوں سمجھ نہیں آنی سی. ہن تے سانوں سمجھ آندی ہے کہ چنگے چنگے جڑے بیچارے اپنی عزت بچان واسطے. لیکن حضرت سعد نے حاکم وقت کے سامنے کہہ دیا یہ کبھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کوئی وجہ، علی اتنا ہی کوئی پاک ہے کہ تم اس کو سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا 3 وجہ ہیں. عجیب آدمی ہے. اب وہ کہتے ہیں تو گالی کیوں نہیں دیتا، وہ علی کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو وہ وقت کے حاکم کے سامنے، طاقت کے سامنے، قوت کے سامنے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ حضرت علی کو گالیاں دلوانے کے لیے صرف یہ نہیں کہا جاتا تھا گالیاں کیوں نہیں دیتے تھے، اگلے پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کے کوڑوں کی بارش شروع کر دیتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ
یہ شکر ہے انہیں دے وچ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. کیا نام لیا میں نے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ. یہ تابعی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں پیدا ہوئے. یہ مولا علی کے شاگرد ہیں. حضرت عثمان غنی سے بھی انہوں نے پڑھا. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ 120 صحابہ سے ملاقات کی. یاد رہے گا. ان کو پکڑا گیا، جکڑا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جھوٹے علی پر لعنت کر. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے جکڑ کے ان کے بیٹے کو لائے، بیٹے کے یہاں سینے پہ باپ نے سر رکھا، اوپر کوڑوں کی بارش ہوئی. اتنا کوڑے پڑے، اتنا کوڑے پڑے کہ ان کی پیٹھ کمبل کے ٹاٹ کی طرح ہو گئی. اب روز جو کوڑے پڑے نہیں سمجھ آ رہی. کمبل کا ٹاٹ نہیں ہوتا، ٹاٹ کی طرح کب ہوتی ہے پیٹھ؟ جب مسلسل کوڑے، روز کوڑے برسیں. اور سر مونڈ دیا گیا. یہ توہین ہوتی ہے نا، سر مونڈ دیا، داڑھی مونڈ دی جائے. سر مونڈ دیا گیا، کوڑے مار مار کے مجبور کر دیا گیا کہ کر لعنت. کس پہ لعنت کروں؟ کہا الان علی الکذابین، جھوٹوں پہ لعنت کر. کس کس پہ؟ علی، عبداللہ بن زبیر، مختار، ان پہ لعنت کر. اب جس وقت وہ سمجھتے کہ اب میری جان نہیں چھوڑیں گے تو وہ کہتے لعنت اللہ علی الکاذبین. آگے کہتے اللہ اللہ اللہ. مطلب یہ ہوتا مولا گواہ رہنا میں ان پہ نہیں کر رہا، میں جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہوں. علی تو سچوں کا بادشاہ ہے. یہ بھی امام ذہبی نے 4 جلد ہے سیر اعلام النبلاء کی. اب جس وقت اس قدر مارتے کہ پیٹھ ٹاٹ کی شکل اختیار کر جاتی تھی، لیکن یہ تابعین ہیں. یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کیا ہے؟ تابعی. کس کو کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی. جس نے مجھے دیکھا ایمان و یقین کے ساتھ، اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. تو یہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں جو ہوں، میں مولا علی کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ رہا، حضر میں بھی ساتھ رہا. شاگرد بھی ہوں. سفر و حضر کس کے ساتھ گزرے؟ مولا علی کے ساتھ. پھر مار تو کھانی تھی، پھر ظلم تو یاریاں لاون کوئی سوکھیاں نے. عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں. لکھ الہامیں سہ سہ بدیاں کر جانی باغ بہاراں. منصور جہیں چک سولی دتے تے جڑے واقف کل اسراراں. تے سجدے او سر نہ چاہیے باہو، بھاویں کافر کہن ہزاراں. حضرت
عبد الرحمن بن ابی لیلا کو مار مار کے چمڑی ادھیڑ دی گئی. اور مطالبہ کیا ہے؟ علی پہ. اور یہ عیسائی نہیں مطالبہ کر رہے، مسلمان کر رہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے حضرت سعد سے مطالبہ ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن یہ میں ساتھ ہی تابعی رسول کا بتا رہا ہوں کہ ان کو کہتے سیدھا لعنت کر. اللہ اکبر. اب انہوں نے کہا اللہ، او میرے سونے اللہ، لعنت تو میں نے جھوٹوں پہ کی ہے، پر دھیان رکھنا جھوٹوں پہ کی ہے، سچوں پہ نہیں کی ہے. حضرت امام اعمش وہ کہتے ہیں کہ شامی کھوتے تھے، شامی گدھے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ لعنت تو کر رہا ہے، یہ ان پہ کر رہا ہے یا ہم پہ کر رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی. اس لیے ایک بات دماغ میں آ جانی چاہیے کہ حضرت علی پہ مسلسل سب، شتم، لان، تان مسلسل جاری ہے. صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا کام. جان چھڑانے کے لیے مولوی صاحبان کہہ لیتے ہیں ایویں جی جھوٹ ہے، ان پتہ لگتا ہے جھوٹے کے سچے. اللہ اکبر. اب یہ تو صرف میں نے اتنا ہی بتانا تھا. اب اس حدیث کی طرف آئیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی تعالوا ندعو ابنانا، حضرت سعد کو کہا گیا تو لعنت کیوں نہیں کرتا، سب و شتم کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے علی کو کبھی بھی سب نہیں کروں گا. تو ہم بھی تو سنیں، الٹا شروع ہو گئے. یہ ہوتا ہے حق کے نمک ادا کرنا کہ جہاں پر کوئی علی پہ لان تان کا مطالبہ کر رہا ہے وہیں علی کی تعریف شروع کر دو. لیکن یہ راستہ بنانا پڑتا ہے، اور یہ راستہ محبت بناتی ہے، یہ راستہ عشق بناتا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ سمعت رسول اللہ، کسی سے سنا ہو تو اور بات ہے، میں نے انہی کانوں سے خود اپنے رسول سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں میرے رسول نے خلف علی فی بعد مغازی، بعض جنگوں میں، جنگ تبوک کی طرف اشارہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو حضور پیچھے چھوڑ گئے. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور پیچھے یعنی مدینے میں چھوڑ گئے. آپ چل دیے. تفصیل میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. حضور نے جنگ تبوک میں چلے، حضرت علی کو چھوڑا مدینے میں کہ تو گھر کا خیال کر، گھر والوں کا، اہل بیت کا دھیان رکھ، ہم جا رہے ہیں. تو منافقین نے شور مچا دیا، ایو جا مرد میدان سی تے نال کیوں نہیں گیا؟ تان دین والے منافق، بغض نال بھرے ہوئے پلیت. انہوں نے کہا بھئی یہ اتنا بڑا مرد میدان تھا تو میدان میں جاتا، یہ بچوں کے ساتھ چھوڑا گیا ہے، بچہ ہی تو ہے. حضرت علی نے تلوار سنبھالی، یہیں دوڑ پڑے اور راستے میں جا ملے سرکار کو. آپ نے فرمایا تجھے تو مدینے چھوڑایا تھا. انہوں نے کہا میرے کو تانے نہیں سنے جاندے، میرے کو تانے نہیں سنے جاندے. اب سرکار دو عالم نے فرمایا ایویں تانے سن سن کے نس پہ ہیں تو. اب حضور نے فرمایا، اب حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا تانے لوگوں کے نہ سن، میری سن. او غیروں کی نہ سن، میری سن. شعر ہے کہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے،
کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں کی نہ سن میرے علی میرے ویر میرے سونے مجھ سے سن۔ جی آقا فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہارون کا مقام موسیٰ کے لیے جیسے۔ کیا زبردست حضور نے تشبیہ دی، کیا مطلب؟ جب حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کرنے مناجات کرنے بات کرنے جاتے تھے تو حضرت ہارون کو پیچھے گھر میں چھوڑ جاتے تھے، امت میں چھوڑ جاتے تھے۔ فرمایا موسیٰ کے لیے ہارون ہے، میرے لیے علی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ موسیٰ کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون ہے، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون، میرے لیے علی۔ فرمایا بس نہیں فرق کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی تھے لیکن علی باقی سب کو جیتوں پر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تسی لگتا ہے ناشتہ نہیں کیتا، تساں بھوکے پیٹ ہو تے میں چوکھا کھادا ہوئے برابر کم ہے۔ اس لیے ذرا حضرت فیض صاحب غور فرمایا کہ اس سے اشارہ کیا ہے کہ حضرت ہارون کو نبوت ملی، بس تو نبی نہیں ہو سکتا۔ مزے کی بات، یہ کتاب ہے یہ مرقات شرح مشکات، مولوی آدن تاریخ ہے، میں تو چلو حدیث پڑھ لینے ہیں۔ یہ مرقات شرح، یہ حضرت ملا علی قاری حنفی، ان کو مجدد مانا، ہماری اہل سنت میں ان کو مجدد مانا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے، یہ 10ویں جلد ہے، پھر لب دینا پھرن، یہ 10ویں جلد ہے مرقات شرح مشکات کی۔ اس میں فرماتے ہیں لو کان بعدہ نبی لکان علی۔ امام اہل سنت حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے، اشارہ بڑا پیارا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا، علی کے اندر یہ صلاحیت تھی، یہ نبی ہوتا۔ لیکن حضور نے فرمایا تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، لہذا تو نبی نہیں ہے، نبوت ہے نہیں ہے، نبوت کی ویکنسی ہی نہیں ہے، باقی تو میں تو رانجا کر دینی میں اپے رانجا ہوئی، سارے آنکھوں دی دو رانجا ہیر نہ آنکھوں کوئی۔ میرا مہر علی سید آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا، وہ صلی علی، 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 وہ صلی علی
اے علی دے پتراں دی بولی ہے واہ صلی اللہ واہ صلی اللہ کیا شانن ہے لا مثلا کا فی الدارین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا اللہ حضرت سعد نے کہا ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنی تھی وہ سنی ہوئی بھی سنا دیتی تے گل بھی ہو حاکم وقت تک پہنچا دیتی تے حضرت علی دی تعریف بھی اچھی تے سچی سنا دیتی اس کو کہتے ہیں طریقہ سلیقہ فرمایا ایک تو یہ بات اور پھر اب دوسری فرمایا دوسری بھی دساں انہاں کیوں بول پیا تے دس پھر اب حضرت سعد نے کہا وَسَمِعْتُ رسول اللہ ایک ہندیاں سنیاں گلاں کسے کو لوں وہ ادن عن فلاں اے ادن عن فلاں نہیں خود حضور کو لوں سنیا ڈائریکٹ یہ بھی حضور سے میں سنی جو آپ کو میں نے سنا دی اب آگے کہتے ہیں یہ بھی سمعت رسول اللہ یقول یوم خیبر حضور نے خیبر کی جنگ کے دن بولا تھا کہا کیا بولا کہا لا اعطین رایت رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ کہتے ہیں میں نے انہی کانوں سے سنا تھا کہ رسول اللہ نے بولا تھا کہ کل یہ جھنڈا ایسے مرد کو دوں گا جس سے اللہ پیار کرتا ہے جی مزہ تھا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بات چل رہی ہے کہاں پی ایم ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس چیف ہاؤس فیلڈ مارشل ہاؤس کھلم کھلا بات ہو رہی ہے اور حضرت سعد خود تنورتی بتا رہے ہیں کانوں سنی سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے رسول نے بولا تھا کہ ایسے بندے کو کل جھنڈا دوں گا جو محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے واہ محب ہونا ہو رہے تھے محبوب جب بندے بن جاندے نے پھر انہاں دے ناز اٹھانے پیندے نے انہاں دے نخرے اٹھانے پیندے نے جی محبوب جو ہوئے پھر محبوبوں کے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے تو کیا ٹائٹل دیا حضور نے حضرت سعد کہتے ہیں انہی کانوں سے میں نے سنا تھا کہ حضور نے بولا تھا کل جھنڈا اب اس کو تھوڑا میں کھول دیتا ہوں تفصیل یہ ہے کہ خیبر کے اوپر حملہ ہوا یہود بہت بڑا لشکر جرار اسلحے کے ڈھیر ان کے پاس مسلمان اسلحے کے معاملے میں بہت پیچھے اور پھر ان کے مسلمان ٹوٹل 3000 یا لگ بھگ اور یہود 10,000 کا جرار لشکر
اور یہ کھلے میدان میں، وہ بند قلعوں میں، وہ قلعوں کی چھتوں دیواروں پہ، اور مسلمان نیچے پتھر مار مار کے ہی وہ بھگا سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، کچھ قلعے فتح ہوئے، لیکن خاص قلعے جس میں مرحب جیسے جنگاور، زوراور، بہادر، دلاور موجود تھے، غالباً قلعہ قموس اس کو کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، قلعہ فتح ان کے مقدر میں نہ تھا۔ حضرت عمر گئے، قلعہ فتح کرنا ان کے مقدر میں نہ تھا، خالی لوٹ آئے۔ اب اتنے دن بیت گئے، مہینہ گزرنے کو ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اب سرکار دو عالم نے جب دیکھا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے شام کو فرمایا کل ہن تو میرے نال چل، کل ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو محبوب خدا ہے، محبوب مصطفیٰ ہے، اور پھر یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، محب خدا ہے، محب مصطفیٰ ہے، اور پھر آگے کا فتح کر کے آئے گا۔ ایتے فتح چوک کے او دی جھولیے جی رکھ دیتی میں، فتح کر کے آئے گا، خالی نہیں آئے گا۔ حضرت فاروق اعظم جناب سیدنا عمر فاروق آپ فرماتے ہیں زندگی گزر گئی، آج تک خواہش نہیں سی کی تھی کہ میں بھی کسی لشکر دا امیر ہوا، آج تے اساں بھی دعاواں منگڑیاں شروع کر دیتیاں، ربا اے جھنڈا سانو پھڑا۔ صحابہ سارے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا وہ محبوب خدا ہے۔ یہ ویٹ آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ آپ ویٹ سمجھ سکتے ہیں نہ ریٹ، کیونکہ اکثر آتے ہیں آپ لیٹ۔ سمجھ رہے؟ فرمایا کل، تو پھر صحابہ کہتے ہیں ساری رات دعاواں منگدیاں گزر گئے، ہر صحابی آکھے ربا کل کرم فرماویں، سائیں دے دل دماغ چ میری صورت پاویں، تے ماہی وے سانو بھول نہ جاویں۔ سبحان اللہ۔ اگلی ہوئی سویر تے ہو گئی دیر، تے سرکار دو عالم آئے تے حضور کھڑے ہوئے تے حضور نے انج نگاہاں نو گھمایا تے حضرت سعد تائیں تے گوائیاں پہ دیں آدن میں گوڑے بھر کھلو گیا، اے اوہی سعد ہے، اے سمندر بھی سامنے آ جاوے نا تے آدھا ہے کوئی جڑا میرے ہاتھ وچ ہاتھ پاوے۔ دریائے دجلہ کی خونی اٹھتی ہوئی لہریں، جبڑے کھولے ہوئے، گرمی کا موسم ٹھاٹھے مار رہا ہے، دجلہ اور سعد کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے، نہ پول تے نہ کچھ۔ فرمایا ہے کوئی جڑا گھوڑے تے بہ کے ایدیاں اکھاں نال اکھاں چار کرے تے میرے نال انہوں پار کرے، ہے کوئی جڑا زندگی دا وپار کرے۔ تے تسی ہونا دے تجھے اگنے مرواؤ سانو انہ سمجھے، یہ توڑے مولوی لاہوری ہے ہوں دیتے، انہ سمجھے، پاگل سمجھے، سانو دیوانہ سمجھے، مرواؤ ہے ادھو اساں کدے راویج پیر نہیں پایا جیتے پانی کوئی نہیں، تے تو دجلہ۔ لیکن سعد نے کہا ہے کوئی 600 ساتھی گھوڑوں پہ سوار ہو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ کہتے ہیں آگے سے تیر، لاکھوں کا لشکر، سپر پاور، تیر مار مار، آگ کے گولے پھینکیں، تیر آئیں، یہ ناز سے ایسے گردن موڑ لیں۔
ہے نا، حسینوں کو ناز سکھائے نہیں جاتے. آگ کے گولے جب انہوں نے دیکھا نہ ڈوبتے ہیں، کشتی کے بغیر دریا کے سینے پہ چڑھے آ رہے ہیں، نہ تیر لگتے ہیں. ایرانیوں نے کہا دیو آمدند، دیو آمدند. اوے نسو، اے بندے نہیں. دیو آمدند فارسی سی نا ایرانی. دیو آمدند، اوے دیو جے جن جے بندے شندے کو نہیں، بندے ہوندے ڈب دے، تیر لگ دے، آگ لگ دی. انہاں نو نہ آگ لگ دیے، نہ تیر لگ دے، نہ پانی ڈبوندا کی نے نسو. انہاں سارے اندے سلطان دا نا سی سعد، تے او سعد اج گوڑے رکھ کے کھلوتا ہے. سونیاں سانو بھی یاد رکھے. کیوں جی؟ کہتے ہیں رات گزری بے چینی میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں، مولا مجھے میرا نام آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. کبھی لب پہ تیرا میرا نام ہی آئے. لیکن حضور نے ایسے نہ، سب نے چہرہ کرایا، ہاں ہاں، لیکن پتہ نہیں یار دے من وچ کی آیا. خواجہ غلام فرید فرمائے رات، ساری رات جو دعاواں منگتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ بن دل بر، بن دل بر آہیں کر کر، بن دل بر آہیں کر کر، کئی راتیں دی تم سحر کر. اساں یار دے کیتے کنیاں راتاں گزر گئیاں، ہم ہی بھردے رہے، تے اساں رات تو سویر کردے رہے، انہیں خبر نہ لئی اسی او دے پیچھے مردے رہے. صبح ہوئی، حضور نے چہرہ گھمایا، سب نے چہرہ کرایا. انہوں نے کہا کسی نہ کسی کا تو نام آئے گا، لیکن یار دے ہونٹاں تے او دا نہ آیا جیڑا نہیں آیا. تو انہوں سمجھ نہیں آیا، او نہ او دا آیا جیڑا مڈوں ہی نہیں آیا. سکھ دا سا آیا، چلو او دا نہ آیا جیڑا نہیں آیا. چلو ہون پھر قرآن فال ساڑھے کسے دے نا تے ضرور آئے گا، پر یار نے پکی کیتی ہوئی سی. آج میں انہوں ہی بلاواں گا. حضرت محمد بن مسلمہ یا سلمہ بن اکوا، ان دو میں سے کسی کا نام آتا ہے کہ کہا گیا کدھر ہو؟ جی حضور. فرمایا علی. سرکار اس کو تو نظر نہیں آتی اپنے پاؤں کی تلی، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، سخت بیمار ہے، زار نزار ہے، چل نہیں سکتا، پاؤں تک نظر نہیں پڑتی. فرمایا جس حال میں آؤ جاؤ لے آؤ. یہ شدت ہے یا محبت ہے؟ ہن تسی گھر ستے ہو وہ تے میں کہ انہوں پھڑ لے آؤ، تسی آکھو گے جمعہ ہی ہے کہ کیڑی مصیبت ہے، چنگی تیرے نال یاری لائی کدے چھڑ دی نہیں. فرمایا لے آؤ جس حال میں ہے. جا کے کہا علی جی اٹھ. میں اٹھوں، کہاں اٹھا نہیں جاتا، کہا کندھا پھڑ. بھئی بات چھوڑ، حضور بلا رہے ہیں. بس پھر آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں. چل پڑے حضور کے پاس. حضور نے دیکھا حالت تو ویسی، آپ نے فرمایا چل بیٹھ، بٹھایا، چل لیٹ، لٹایا، سر میری گود میں رکھ دیا. شفا خانہ نبوت میں انگشت رسالت، انگشت نبوت ڈال کے زلال حلاوت نکال کے علی کی آنکھوں میں ڈالا اور ڈال کے فرمایا سلامت رہو شالا. بس دعا کے دو جملے نکلے، نہ بیماری رہی، نہ مرض رہی، نہ درد رہا.
کچھ بھی نہ رہا علی بالکل تندرست. جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے سے. اٹھ پکڑ تلوار، یہ لی تلوار، رکھ دستار، رکھ لی دستار، بن جا سردار، بن جا سپاہ سالار. جی آقا میں ہوں تیار. فرمایا چل. اب لشکر ساتھ چلنے لگا. یا رسول اللہ سختی کروں پیار کروں؟ فرمایا پیار کر. کیا کروں؟ پہلے اسلام کی دعوت دے. اگر ایک بندہ بھی اسلام لے آیا، سرخ اونٹوں کی قطار کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک بندہ کلمہ پڑھ لے، کیا بات. یہ ساری دنیا ایک طرف، ایک بندے کو کلمہ پڑھا دیا، بہت بڑی دولت ہے. 100 آدمی کو قتل کرنے سے بہتر ہے ایک کو کلمہ پڑھا دو. مولا علی جب چلے ہیں جا کے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جا کے پتھروں کے ڈھیر میں اس قلعے کے سامنے جا کے جھنڈا گاڑ کے ایسے سر اٹھایا. اوپر یہودیوں کا راہب تھا، اس نے دیکھا، کہا نا کیے تیرا؟ کہا اسمی علی، میرا نام علی ہے. اس نے کہا قسم ہے اس کے خدا کی تو خالی نہیں جائے گا، تو خالی نہیں جائے گا. اب جو جس وقت میدان لگا ہے، حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں میدان گرم ہوا اور پہلے گئے دیگر فوجی دیگر سپاہی، لیکن اتنا بڑا لشکر جرار کون ٹکتا ان کے سامنے؟ 10,000 کا خونخوار لشکر طوفان بلائے بے اماؤ بے درما بن کے ٹوٹتا، مسلمان پیچھے. مولا علی نے کہا اے میرے جایاں گل نہیں بڑھنی. عموماً سپاہ سالار اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہا کہ پرچہ نہ کرا دینا. اب مروا کے اتھے نعرے مار دینے ساڑھے سامنے آ. لیکن مولا علی نے کہا اے ساڑھے جایاں بغیر گل نہیں بندی پئی. آپ اترے میدان میں، وہ میں آپ کو کئی مرتبہ 7 بہادروں کو جب دھول چٹائی مٹی میں ملایا، مرحب جیسے آدمی کو جس وقت آیا، اب تو وہ انگارے کی طرح، دیکھتے ہوئے انگارے کی طرح، یہ خود پہ خود پورا لوہے میں ڈوبا ہوا، اب وہ آگ کی طرح بھڑک رہا ہے کیونکہ بھائیوں کے لاشیں تک چکا ہے. اب اس کو اپنی طاقت میں بھی بڑا ناز تھا، اور مولا علی کی عمر گرامی ابھی 20-25 کے پیٹے میں ہے. آپ کو سمجھا ایک لڑکا سا سامنے آیا ہے، لیکن اس نے اتنے بڑے بہادروں کو پھڑکا دیا ہے. اس نے آتے ہی رجز پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ خیبر کی زمین کا چپا چپا مجھے جانے ہے. اس اسلحے کو بھی پتا ہے، اس تلوار کو بھی خبر ہے کہ میں مرحب ہوں. جب ڈینگے مار چکا ناچتا ناچتا تو مولا علی نے کہا تیرے سامنے جو کھڑا ہے معمولی وہ بھی نہیں ہے. فرمایا جانتا ہے میرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا انا الذی، میں کون ہوں؟ انا الذی، میں وہ ہوں، سمتنی امی حیدرا. یہ لفظ حیدر جو ہے نا، حیدر، یہ ادھر ہی سے ہے. امام حلبی کہتے ہیں کہ یہ حضرت مولا علی نے نان علی کہا، دوسری ساری یہ انوکھی اپنی صفت کا ذکر کر دیا. ابو ترابو نے بہت پسند تھا، ابو الحسن کہہ لیتے، علی کہہ لیتے، سب سے پاورفل نام ان کا.
لیکن انہوں نے یہ کیوں کہا سمتنی امی حیدر، حالانکہ اماں نے تے اسد نام رکھے سی، تو حیدر اسد کی بجائے حیدر کیوں کہا؟ امام حلبی کہتے ہیں اصل میں رات کے وقت خواب دیکھا تھا مرحب نے کہ وہ شیر جس کی صفت ہوتی ہے حیدری، شیر ہے نا، یہ حیدر مانا ہے شیر، اور ہر شیر کو عربی الگ نام سے پکارتے ہیں، شیروں کی بھی پھر اقسام ہیں، کیا بات ہے، بچے کا نام الگ، بڑے شیر کا نام الگ، تو کہتے ہیں جس میں حیدری صفت پائی جاتی ہے، جس شیر میں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو مرحب نے دیکھا خواب رات کو، اس شیر نے اس پہ حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ مولا علی نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا تھا کہ رات یہ حیدر کو دیکھ چکا ہے، لہذا اسے میں تعارف کراؤں، میں اور نہیں، وہ رات کل ہو کڑی رات والا، وہ شیر۔ گویا مولا علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں اوئی ہاں جنہیں رات تینوں پھاڑ چیر کے رکھ دیتا ہے، میں حیدری ہاں، اب تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ اب جب اس کو آپ نے حیدر کا لفظ سنایا، اسے رات والا خواب یاد آیا، تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ آدھی طاقت تو اس کی وہیں گئی جب حیدر کا نام سنا، تو کل کا مرحب ہو یا آج کا مرحب، جب لفظ حیدر آتا ہے سایہ ساتھ چھوڑے۔ جنہوں نے پاکستان کی فوج کا نعرہ حیدری رکھا تھا، کچھ سوچا ہوگا، کئی دماغ کٹھے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے کہا ہوگا کہ سب سے بڑا جرت اور بہادری کا تمغہ بصالت کیا ہو سکتا ہے؟ نشان حیدر۔ کیا؟ ویسے کچھ کمپنیاں تے سڑ گئی ہونیاں نے تھلوں تو اتے تک، آخدے ہونے نے انہوں نے نشان اللہ کیوں نہیں رکھا؟ توحید کا ذکر ہی کوئی نہیں، سلم دیکھو، نشان الہ نہیں رکھا، نشان اللہ نہیں رکھا، اتے گلیاں دا نام بھی توحید والی گلی، کیا وہ دے ریڑی تے اتے لکھا ہویا توحید پکوڑے ہاؤس۔ تو یہاں ہوتا نا کہ نشان توحید ٹھیک تھا، نشان اللہ رکھ لیتے، ٹھیک تھا، نشان الرحمن ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے رکھا بھی تو نشان کوئی غلط ہے نا۔ یہ نشان حیدر کیوں ہے؟ نشان اسد رکھ لیتے، نشان علی رکھ لیتے، لیکن حیدر کا مطلب یہ ہے کہ جب حیدر کا لفظ آتا ہے تو بڑے بڑے مرحبوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اوہ کیا کہنے۔ تو حضرت علی نے کیا تعارف کرا؟ ان الذی سمتنی امی۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب دونوں آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی، چلی تلوار، پہلے اس نے ماری تلوار، بس ٹکرائی، علی نے سر بچایا، پھر جو گئی ایسے پڑی خود کو چیرتی ہوئی، اس کے بدن کو پوری زرہ کو
پھاڑتی ہوئی اور اس کی زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کے بدن کو چاٹتی ہوئی زمین تک اتری، کہا حیدر۔ اب قلعہ بند ہو چکی ہے فوج، قلعے کو فتح کرنا ہے، اب جو آگے بڑھے آگے مضبوط گیٹ، اور کہتے ہیں حضرت آئے جو وہ بہادر 10,000 کا لشکر خاکوں خار، ماری کسی نے تلوار، مولا علی کی ڈھال گری تو آپ نے ڈھال کے پیچھے نہیں دوڑے، دیکھا سامنے جو در ہے، درہ خیبر جسے کہتے ہیں، رکھ کے ہاتھ کہا ڈھال نہ صحیح تو یہ ہی صحیح۔ اب جس وقت ڈھال کے طور پہ اس خیبر کے دروازے کو اٹھایا تو اب اس کو پہلے تو لہراتے چلے، تلوار چلاتے چلے، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا اوپر چڑھو، وہ سرکار چڑھے کیسے؟ آپ نے وہی در، امام ذہبی کہتے ہیں کہ اپنی پیٹھ پہ رکھا، فرمایا چڑھ جاؤ اس کے اوپر۔ یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے وہ پیٹھ پہ رکھا، یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں حیرت سے، رکھ کے پیٹھ پہ مارو چھلانگ، چڑھ جاؤ اوپر، پھر اوپر دیوار پہ چڑھو۔ وہ چڑھتے رہے، اب جس وقت آپ نے در کو کھینچا تھا، حضرت صفیہ زوجہ رسالت مآب، حضرت صفیہ آپ اندر تھیں، پہلے آپ یہودیوں میں سے تھیں نا، آپ اندر تھیں، کہتی ہیں میں اپنے تختے پہ جیسے چار پائی نما اس پہ بیٹھی تھی، وہ ایسے لرزا، میں گری منہ کے بل، زخمی ہوئی، میں نے کہا زلزلہ آیا تو کسی نے بتایا زلزلہ نہیں آیا، علی نے درہ خیبر اکھاڑا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کے نام سے اب بھی خیبر کانپ۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں رضوان ایک فرشتہ ہے آسمانوں میں، جس وقت احد کے میدان میں علی المرتضیٰ کی آواز گونجی، سرکار دو عالم کے اشاروں پر پروانہ وار رقص کیا حضرت سیدنا مولا علی نے، تو آواز گونجی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہم نے بھی شیر یزداں صرف عقیدت سے نہیں رکھا، کچھ سوچ کے کہا ہے۔ ہم نے بھی جمعے کا ٹائٹل شیر یزداں، اس لیے سمتنی امی حیدر۔ یہ وہ شیر ہے جس وقت میدان میں آئے تو پھر بکریاں بھیڑیں وہ گئیں، کوئی دائیں گئیں، کوئی، اور پھر جس وقت آپ دیکھا نا، صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ نے 40 کا، کچھ نے 70 آدمی، جب آپ نے اس کو نیچے پھینکا کام پورا کر کے، کہتے ہیں اساں جا کے 70 بندیاں زور لایا، ہلیا ہی نہیں۔ اے 70 برائلر کھانا لے نہیں سن، کتے تسی اپنا نا اندازہ لا لینا۔ اے میدان احد تے بدر تے خندق دے وچ لڑن والے سن، ودن 70 مجاہداں رل کے زور لایا، دروازہ ہلنے چ نہیں آیا، بس آکھے علی پھر کیویں چ آیا؟ یہی تے تانوں سمجھ نہیں آیا۔
امام راضی کہتے ہیں جس وقت آئے نا سارا کام ختم ہو چکا تو پوچھا گیا حضرت علی سے، علی کوئی پاور شاور ہے؟ فرمایا پورا مدینہ ایک پاسے کھڑا کر دیو آ جائے۔ واہ، علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ حضرت سعد نے کہا ایسے بندے کو کیسے گالی جچتی ہے جس کی شان یہ ہے کہ رسول بولے کل ایسے بندے کو جھنڈا۔ اب جب وہ خیبر جو ناقابل شکست تھا علی نے وہاں جھنڈے، اشارتاً تو دساں خیبر دے فتح ہون تو پہلے مسلمانہ رج کے کدے روٹی نہیں کھادی سی۔ ہن آہستہ تو انہوں دساں خیبر فتح ہویا، اللہ پاک نے لہراں بیراں کیتیاں تے صحابہ رج کے روٹی کھادی تے دعاواں علی نو دتیاں۔ اے جا کے کسے پڑھے لکھے عالم کو پوچھنا، میں اشارہ کر دے اے جڑے جھلو ولو انہاں کو نہیں پوچھنا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ آپ تقریر فرما رہے تھے، کہنے لگے متنبی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، متنبی، اس نے ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا کہ جب میرے بارے میں اول فول چبل بندے میرے بارے میں اول فول چبل بندے کوئی گھٹیا گلنا شروع کر دین تے سمجھ لینا ہن میں کامل ہو گیا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ انہاں آکھیا پیر نصیر الدین نصیر صاحب باقاعدہ شعر پڑھ کے کہ متنبی نے آکھیا جیلے ویلے میرے بارے چ نیچ رذیل کمینے نیچے گلر شلر اے جڑے ٹانٹاں شروع کر دینے پاں تے سمجھ لینا ہون میں مکمل ہو گیا۔ بے انی کاملو، اللہ سلامت رکھے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، اے پھل تواڈے نا جناب، کیا بات۔ اس لیے کہتے ہیں ہر بے شارہ گما مبر کے خالیس، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ اے جھاڑیاں نو خالی سمجھ کے ہاتھ نہ واڑیا کر، کتھے کتھے شیر بھی چھپے ہوندے نہیں۔ اے تسی اے نہ سمجھی بیٹھنا کہ اتھے آ کے صرف اور صرف میرے ورگے ریڈی والے بیٹھے نے، اتھے وڈی وڈی فیکٹری والے بیٹھے نے، علم دیاں فیکٹریاں۔ میں نو شیر آئی نہیں رہا تے انہوں نے پورے دا پورا پڑھ دیتا۔ چلو تنو اے تے یقین آ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بولیا۔ جیڑے بندے دے بارے چاہے کمینے چبل چبل بازار دے وچ کوئی اتھے ریڑی تے کوئی اس دکان تے کوئی کھوکے تے باں تے چخ چخ تے لکھ لکھ لگا ہوئے، سمجھ لو کہ بندہ کچھ ہے۔ تے جیڑے بندے دے بارے چ کوئی گل ہی نہ کرو سمجھ لو اے بھی چبل ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نو ہن سمجھ آئیے اس علی نو کیوں سارے پہ گئے نے۔ اے لگدا ہے کہ وڈا ہی کوئی کامل آدمی ہے۔ کوئی بڑا ہی کامل آدمی ہے۔
اللہ اکبر، ہوئے ہوئے ہوئے، بڑا ہی کوئی آدمی ہے. میں کہتا ہوں علی مرتضی مشکل کشا جیسا تاریخ میں مانوی طور پر سخت جان آدمی کوئی نہیں گزرا. سخت جان، جس کو گالیاں دینا ممبروں پہ، حکومتی اعلان کہ علی کا نام نہیں لینا، حدیثوں کے اندر علی کا نام روایت میں نہ آئے، علی کا نام لینے والے چاہے حضرت حسن بصری کیوں نہ ہوں، ان کو بیٹی کے جنازے تک نہ جانے دیا جائے. سمندروں میں چھلانگیں لگانی پڑی، کوڑے کھائے، جان سے گئے. حضرت حجر بن عدی کو پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کے قتل. حضرت شریک بن شداد، کتنے لوگ ہزاروں مار دیے گئے، لیکن علی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عبید اللہ ابن عباس، میرے رسول کے چچا زاد کے، میرے حضور کے بھتیجے، میرے نبی کے بھتیجے، عبید اللہ ابن عباس کے بیٹے، عبداللہ بن عباس کے بھتیجے، تو حضور کو بھی بھتیجے ہوئے نا. حضرت عباس کے پوتے، بچے چھوٹے چھوٹے معصوم، ان کو یمن میں ذبح کر دیا گیا. حضرت محمد بن ابو بکر صدیق اکبر کے بیٹے کو، ان کو مصر کے اندر پہلے مارا گیا، پھر گدھے کی کھال کے اندر ڈال کے انہیں آگ کے اندر جلایا گیا. جرم یہ تھا کہ علی سے پیار کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی سے؟ یہ جو میراثیوں کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پیار کرنے والے دیکھے ہی نہیں. اللہ. اور پھر یہ نہیں کہ صرف زبان تک، ایک صاحب کہنے لگے کہ علی کو اتنی گالیاں دی جاتی تھی، عجیب بات ہے، دل نہیں مانتا. آگے بزرگ نے کہا، بیٹا یہ بتا، یہ گالی دینا بڑا جرم ہے یا قتل کرنا؟ اس نے کہا جی قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. فرمایا حسین کس کا بیٹا تھا؟ کربلا کے اندر وہ کس کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا؟ کہا علی کا. کہا گالی تو چھوٹی چیز تھی، نبی کا پورا باغ ہی اجاڑ دیا گیا. تجھے وہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. حسن کس کا بیٹا تھا؟ اس کو زہر بار بار دے کر کیوں مارا گیا؟ امام زین اللہ عابدین نے کربلا کے بعد کیا جرم کیا تھا؟ گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گھسیٹ کے لیے جاتے ہیں، پھر زہر دے کے مار دیا گیا. 11 کے 11 امام، باقی سارے، ان کو کسی کو زہر، کسی کو سولی. 4 سال بھی لاشیں لٹکی کسی کی دیکھی ہیں. 4 سال. کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت زید بن علی کی لاش 4 سال تک لٹکتی رہی، سر کہیں اور بدن کہیں اور. لاش کو اتارنے والا ہی کوئی نہیں. امام یحییٰ جو حضرت زید بن علی کے بیٹے تھے، خراسان میں ان کی لاش لٹکتی رہی. حکومت بدلی، پھر لاش نیچے لائے گئی. یہ کس کی اولاد ہے؟ علی کی. علی کی. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے بیٹے نہیں، پورے چمن کو تاراج، تاخت ذبح کر دیا گیا، پھر چن چن کے جس کے بچے مارے گئے. آج کمال یہ ہے کہ لاہور میں آؤ تو ڈنکا اسی علی کے بیٹے کا بج رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ داتا حجویری کا نام کیا ہے؟ علی. بیٹا کس کا ہے؟ علی کا. یہ گولڑے والا مہر علی، علی پر والا جماعت علی، یہ اجمیر والا معین الدین اجمیری بیٹا کس کا؟ علی.
یہ وجہ کیا ہے؟ جس مسلسل زہر ان کو، قتل ان کو، مار دھاڑ ان کو، گلی گلی میں ذبح یہ کیے جائیں، پھر بھی کیڑا شہر ہے جتھے علی دا پتر نہیں؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے، بھئی جیدی نسل نو کپ کپ کے ٹک ٹک کے حکومتاں پیچھے پئیاں رہیاں، او دی نسل گلی گلی جتھے جاؤ علی علی، بس صد احترام مجھے یہ بتائیں کتنے اولو العزم لوگ گزرے ہیں جن کی آپ دوسری نسل کا نام نہیں جانتے؟ مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے حضرت عثمان غنی کے بیٹوں کا نام مجھے بتا سکتے؟ ناراض نہ ہونا، بمائے علماء کرام کے جو حضرت عثمان غنی کے 2 بیٹوں کا نام ابھی مجھے بتائے، میں 1000 روپیہ دیتا ہوں۔ نہیں بتا سکتے، وجہ کیا ہے؟ یہ چکر کی ہے، چلو وجہ نہیں، چکر کی ہے۔ علی دیاں او 17 نہیں 16 نہیں 80 پشتاں بالفرض گزر گئیاں، او آخر وچ آیا ایتھے ایک لاہور وچ پردیسی، او دی کتاب چکو دسے گا میرا اے نہ ہے، میرے پیو دا اے نہ ہے، میرے دادے دا اے نہ ہے، جے مولا علی تک ایک بھی دانا ترٹا ہوئے پھانسی تے چڑھا دے ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جیڑی چیز زیادہ ذبح کیتی جاوے او مک دیئے کہ نہیں؟ مک دیئے تے فقیر کسے کلو کسے پوچھ لیا، یہ سمجھ نہیں آئی علی دی نسل تے ود دی گئی ہے، ایک کی بچیا سی تے پھر کپیندی ٹکیندی مریندی، سمجھ آ رہی ہے؟ کپیندی ٹکیندی مریندی بھی یہی رہی ہے، پھر بھی مکانے چ نہیں آئی، خیر ہے کیوں؟ انہیں اگو آکھیا میں نو اے دس، اے مثال میں عام دے رہا ہوں باقی دنیا کے لیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کتی کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں بکری کے؟ اور اے بھی بزرگی دسن گے، اپنے پترانوں بھی لے آیا کرو جمعے دے اتے، نہیں تے تھوڑے جنازے دے اتے بھی تُسے آکھنا اللہ اکبر، انہاں آکھنا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اپنی اولاد نو کھچ کے لے آیا کرو ورنہ پھر فارغ ہی ہو۔ کیا کہا میں نے؟ کتی کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا بکری کے؟ انج تھوڑے بولے ہو، لگتا تنو خبر ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے فرمایا کتی کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں اور بکری کے 1 یا 2 یا 3۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بکری دیندی ہونی ہے جی، لگتا ہے حکیم جی چوکھا صحیح کھواوی ہے تے پھر ٹھیک ہے، صحیح، اللہ سلامت رکھے۔ 3، لیکن یہ ریوڑ کے ریوڑ تم نے کبھی جا کے باہر دیکھیں بکریوں کے ہیں یا کتیوں کے؟ انیاں کپیاں ٹکیاں تکے کی بنا دے ہو چامپاں، چلو نہ ہی لے دے اور کھوانا پیوانا تھوڑے نصیب وچ نہیں۔ کیما بڑے ہی بے ذوقے لوگ ہو تسی، یاد نہیں لاہوری بڑے خوش کہ وہ کھادیاں رات دن۔ رات ایک جگہ تے شادی سی اتنے صدیق پورے دن نیڑے، پتہ نہیں کنیاں بکریاں شودیاں کپی ٹکی کی، کیوں جی؟ انیاں بکریاں کپیاں ٹکیاں گئیاں تے کھادیاں گئیاں تے پھر تسی باہر نکلو تے پھر ریوڑ دے تے کتیاں دے ریوڑ کتے اسی نہیں ویکھے، چکر کیے
انہیں آکھیا اے فرق حرام تے حلال دے وچ رومی فرما دے نے جنہ ذکر خدا دا چھڑیا یاد خدا دی چھڑی تے سویرے سویرے ساری رات کتی جاگ دی رہی سویر ہوئی تے جا ستی تے بکری سویر ہوئی اٹھ کے انہیں آکھے اللہ او جنہ یار نال لائیاں اوندیاں ویکھ دعائیاں یزید دی نسل کنے بیٹے سن 15 بیٹے 5 بیٹیاں یزید دے 15 بیٹے 5 بیٹیاں اور کنے لاکھ مربع میل تے اتے حکومت اج نہ ہے نا نہیں لیکن جنہ نے منایا صدیق اکبر دنا گلی گلی نگر نگر ابو بکر اس نظر حضرت عمر تیری جان میری جان سارے ہی قربان حضرت عثمان جنہ لائیاں توڑ چڑھائیاں انہاں دیاں دعائیاں ہی لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی دی باقی صحابہ کرام نے اپنا فرض خوب نبھایا لیکن جیڑے امتحان حضرت علی دی اولاد تے آئے او بھول کے بھی کسے تے نہیں آئے پھر انہوں نے امتحان نبھائے پھر انہوں دے نال مسلسل جو ہویا وہ تو انہوں میں دس رہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جو میں نے اپنے کانوں سے سنی اب میں خود آنکھ سے تک کے کان سے سن کے مولا علی کی تعریف برا کیسے کہوں علی کو تیسری چیز فرمایا تیسری چیز وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ اتھوں ٹورے سے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا دعاہ رسول اللہ حضرت سعد کہتے ہیں حضور نے حضرت علی کو بلایا وفاطمہ اور حضرت فاطمہ کو بلایا وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی حضور نے ان کو یہ 5 تن ہو گئے ان کو بلا کے کہا او میرے اللہ یہ میری آل ہے یہ میری اولاد ہے حضرت سیدنا سعد نے کہا اے 3 چیزاں غیر کولو نہیں اکھاں نال ویکھیاں تے کناں نال سنیاں اب بتاؤ میں ان کو برا کہوں تو کیسے دوسرے حضرت سہل بن سعد کیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملا علی قاری بھی اس بات کو لائے اللہ اکبر یہ مرقات شرح مشکات وہ فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی مدینے کا گورنر عامل مدینہ بن کے آیا فدعا سہل بن سعد اس نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا فامرہ ان یشتم علیا اس نے کہا سہل علی کو گالی دے علی کو گالی دے اب حضرت سہل بن سعد نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا حاکم وقت طاقتور پتہ ہے ظالم ہے پتہ ہے سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن حضرت سہل نے فرمایا یہ اب ہے تو
میں نے انکار کر دیا، میں علی کو گالی نہیں دوں گا، نہیں دوں گا گالی علی کو۔ اس نے کہا اگر علی کو گالی نہیں دے سکتا چل لعن اللہ ابا تراب، چل کہ لعن اللہ ابا تراب، یہ تو علی نہیں ہے نا، ابو تراب کو لعنت کر۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہ علی کو گالی دوں گا نہ ابو تراب پہ لعنت کروں گا۔ اس نے کہا ابو تراب تو علی نہیں ہے نا۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا علی کو علی سے بھی زیادہ پیارا نام ابو تراب تھا۔ مولا علی کو علی سے بھی یہ صفت زیادہ پیاری تھی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے، اس نے کہا گورنر نے، اس نے کہا یہ ذرا دستے صحیح، یہ ابو تراب والا چکر کی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں جاء رسول اللہ بیت فاطمہ، حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، فلم یجد علی فی البیت، حضرت علی کو گھر حضرت سیدہ کے گھر میں نہ پایا، اور حضور نے فرمایا اینا ہوا فاطمہ علی کی تھے، بیٹی علی کی تھے۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا کانا بینی و بینہ شیئن، حضور کوئی گل ہو گئی سی، کوئی ساڑھے شک رنجی ہو گئی ہے، شکر رنجی ہو گئی ہے، چینی رنجی ہو گئی، کوئی گل ہو گئی سرکار، تے او ذرا ناراض ہو گئے نے، تے پھر فخراجا، تے پھر او باہر چلے گئے نے، تے پھر آئے نہیں۔ اچھا، سرکار دو عالم نے دیکھا کون ہے باہر، فرمایا جا انظر اینا ہوا، جا دیکھ ڈھونڈ اسے کدھر ہے۔ صحابی دوڑ پڑے کدھر ہیں؟ فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد، حضور علی پاک مسجد میں سو رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اے رسے بھی نے تے کسے ہوٹل وچ نہیں، کسے بازار تے کسے یار کول نہیں، روس کے بھی گئے نے تے اے خدا دے گھر، ایڈا پیار سی علی نو مسیت نال۔ او جی حضور مسجد میں سو رہے ہیں، فجاء رسول اللہ وہو مستجع قد سقط رداؤہ، حضور تشریف لے گئے، جا کے دیکھا مولا علی سو رہے ہیں مسجد میں، اور جو اوپر چادر تھی وہ سرک گئی ہے، وہ سرک گئی ہے آپ کے پہلو سے، اور وہاں بجائے چادر کے نشان کے مٹی لگی ہوئی ہے، پہلو پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ فجعل رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے یمسحو عنہ، حضور نے مٹی جھاڑنی شروع کر دی، حضور مٹی بھی جھاڑتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں قم ابا تراب، قم ابا تراب، اور مٹی دیا پیوا ہون اٹھوی۔ اللہ، اٹھ کم ابا تراب، کم یا ابا تراب، اٹھ مٹی کے باپ، مٹی کے باپ۔ وہ مٹی لگی سی نا، حضور صاف بھی کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا مٹی کے باپ اٹھ۔ اب اٹھے، پکڑا ساتھ، گھر تشریف لے آئے۔ جب آئے تو آ کے زبان سے بھی ارشاد یقیناً فرمایا ہوگا کہ یہ گھر میں باتیں ہو جاتی ہیں، روٹھا نہیں کرتے، پھر روٹھ کے بیٹی فاطمہ اونچا نہیں بولا کرتے۔ پھر ادھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر حضرت سیدہ تو فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ، اوپر اپنا ہاتھ، اور تینوں ہاتھ رکھے اپنے سینے پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا چل بیٹی گھر چلیے، ایک حال یہ بھی تھا، یہ حال بھی تھا کہ چل انہاں نو تیری قدر نہیں، تو نبی دی بیٹھی ہے، تو کوئی عام گھر دی تھوڑی ہے، چل گھر چلیے، آپ آن گے تے پھر انہاں نال مکاں گے۔
یہ بھی طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ ہے حضور نے دونوں کا ایسے پھر اوپر اپنا ہاتھ فرمایا چلو خوش ہو جاؤ،